شروع اللہ کے نام سے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، جس کی عبادت کرتا ہوں، جس سے مدد چاہتا ہوں۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ سیدھا راستہ کربلا۔ انقلاب تب آتا ہے جب آپ انسانوں کے بنے نظام کو، کفر کے بنے نظام کو، ظلم کے، چاہے مسلمانوں کا ہی ہو، انسانوں کے بنے نظام، مثلاً صدارتی نظام، آمریت کا نظام، جمہوریت کا نظام، بادشاہت کا نظام، ان سب کو ختم کر کے اللہ کے نظام جو کہ اسلامی نظام ہے، اسلامک سسٹم ہے، اس کو قائم کرتے ہیں، تب انقلاب آتا ہے۔ کیونکہ انسانیت کے تمام حقوق اور انسانیت کا انصاف صرف اور صرف اللہ کے نظام سے ہی مل سکتا ہے، اور اسی نظام میں اور کسی نظام میں انسانیت اور انصاف بحال نہیں ہو سکتے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنے بھی نبی، پیغمبر، رسول آئے، وہ سب اللہ کا نظام لے کر آئے۔ اللہ کے نظام کے لیے انہوں نے کوشش کی، اسلام کے لیے کوشش کی، اور جتنی کتابیں آئیں، تورات، زبور، انجیل، وہ بھی اسی کے اکارڈنگ تھی۔ یہ سب ہمارے نبی، رسول تھے، ہماری کتابیں تھیں، اللہ کے نازل کردہ نبی اور رسول تھے، لیکن اسلام قائم نہیں ہو سکا۔ پھر اللہ نے فل اینڈ فائنل لاسٹ ڈیسیجن سے ایک کامل و اکمل و مکمل نبی اور رسول بھیجا، اور اپنا حکم نامہ جسے ہم قرآن مجید کی صورت میں کتاب کی شکل دیتے ہیں وہ اتارا۔ دیگر تمام نبیوں کی طرح نبی علیہ السلام بھی اللہ کا وہی نظام، وہی پیغام لے کر چلے، اسی طریقے سے جیسے دوسرے نبی اور رسول لے کر چلے تھے، لیکن بالکل گزشتہ سارے نبیوں کی طرح اسلام اس وقت تک قائم نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ اللہ کا لاسٹ ڈیسیجن تھا، فائنل چیپٹر تھا قیامت تک کے لیے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نظام اسلام کو قائم کرنے کے لیے، غالب کرنے کے لیے ایک پروسیجر، ایک طریقہ نازل فرمایا، جس کو جہاد کا نام دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کو قائم کرنے کا یا غالب کرنے کا جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے، وہ جو واحد طریقہ ہے، وہ ہے جہاد۔ ایک حکومت کو ختم کر کے دوسری حکومت لانا، اس سے چاہے اللہ اور نبی کے نعرے لگاتے رہیں، چاہے اسلام کی حکومت لانے کی بات ہو، اسلام نازل نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام نبی علیہ السلام کا یا اللہ کا نظام نہیں ہو سکتا۔ یہ محض اسلامی تصورات، نظریات رکھنے والے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا۔ تو اللہ نے حضور کی امت کو قیامت تک کے لیے ایک مقصد عطا کیا کہ آپ نے اللہ کے نظام اسلام کو قائم کرنا ہے، غالب کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ جب اللہ کا کوئی نبی نہ ہو، کوئی رسول نہ ہو، خلفائے راشدین نہ ہو، اسلامی نظام نہ ہو، خلافت نہ ہو، امامت نہ ہو، تو پھر حضور کی امت کیا کرے؟ جب کافرانہ نظام ہو، جب ظلم کا نظام ہو، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایسا زمانہ ہو جیسا کہ اب ہے، تو ایسے زمانے میں اللہ اور نبی کے ہاں سب سے افضل مقام کون سا ہے، یا طریقہ کیا ہے، یا اللہ اور نبی چاہتے کیا ہیں، یا مقصد کیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حسین ابن علی بننا یہی عظیمت کی راہ ہے، یہی سب سے افضل مقام ہے۔ امام حسین کے راستے پر چلتے ہوئے امام حسین کے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانا، اس کے لیے کوشش و جدوجہد، جہاد کرنا، یہ حضور کی امت کے سپرد اللہ کی طرف سے مقصد ہے، جو کہ سب سے افضل مقام ہے۔ امام حسین کے مقصد میں ہی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ دراصل حسین کا مقصد ہی اللہ اور نبی کا مقصد ہے۔ جب خود ساختہ گھڑا ہوا اسلام لایا گیا، تو اصل اسلام کی پہچان کرانے والا تمام نبیوں اور رسولوں کی جدوجہد، کوشش، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک سب کی جدوجہد، سب کی کوشش، تمام صحابہ کی کوشش کو، تمام شہداء کی کوشش کو، مولا علی کی جدوجہد اور کوشش کو، امام حسن کی کوشش کو، قیامت تک کے لیے سب کی جدوجہد اور کوشش کو بچانے والا، اسلام کو قائم کرنے والا، اصلی اسلام کی پہچان کرانے والا کون؟
میرا حسین۔ تو میرے مسلمانوں، آج وہی دور ہے جو یزید کا دور تھا، اور آج بنو امیہ کا خود ساختہ گڑھا ہوا اسلام ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں حسین ابن علی کے مقصد پر چلنے کی اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں امام حسین جیسا ایمان عطا کرے۔ اس کی مکمل تفصیل پھر کبھی جب اللہ نے چاہا، تو مختصراً یہ کہ امام حسین کے مقصد کو اپنا مقصد بنا لو، اور امام حسین بننا ہی دنیا کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اس سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے اس سے بڑا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درس گاہ ہے سیدھا راستہ کربلا۔